اگر تو نہیں کرے گا تو کوئی کارنیورس تجھے کھا جائے گا, اگر تو کھائے گا نہیں تو کوئی تجھے کھا جائے گا آگے. So you have to learn to survive and thrive and strive for your destinies. اس لیے آگے کی شروعات وہ جذبات اور زخم دکھ تکلیفوں سے ہوتے, وہ ویکیوم سے ہوتے, آگے وہ پرنسپل ہو, مگر ایک ٹائم پر اصول پر چلتے چلتے بھی تھک جائے گا. آج وہ بات جائے گی اس سے بھی آگے, اصول بھی تھک جائیں گے, اصول بھی بور ہو جائیں گے, اصول بھی وہی باتیں کرتے کرتے دل تھک جائے گا اصولوں پہ. نیا زخم چاہیے, نیا درد چاہیے, نیا کرب چاہیے, نیا غم چاہیے اور نیا ہم چاہیے, اور یہ سب نیا کرنے کے لیے نئی جنگ چاہیے, نیا دشمن چاہیے. ہم نہیں کہتے لا تتمنوا لقاء العدو کے تحت نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام دشمن کی تمنا مت کر, مگر جس دن تو قدم بڑھائے گا مزید آگے وہ خود تیرے قریب آ جائیں گے. نئے زخم تجھے مزید تازہ کریں گے پرانے زخموں کو, اور اپنی آئیڈیالوجی کو ریوائیو کرنے کے لیے چلتا جا, رک نہیں. اس کا فارمولا ہی یہی ہے, رکنا نہیں, چلتا جا. دنیا اپنے راز کھولتی جائے گی, اللہ کے معجزے تجھے ایسا علم دیں گے کہ تو سوچ نہیں سکتا, اور پھر تو اس پوزیشن پر آئے گا اور کہے گا ان سے جو ساحل پہ ہی مر گئے, بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ, انہوں نے جھٹلا دیا انقلاب کے رستے کو کیونکہ ان کی عقل اور علم سمجھ نہیں سکی ان ڈائنامکس کو جو چلنے کے بعد آتے. تو سمندر کے طوفانوں میں لڑتے ہوئے ساحل پہ بیٹھے ہوئے قائروں کو اشاروں کی لینگویج نہیں سکھا سکتا بیٹا, تو صرف دعوت دے سکتا ہے. اگر وہ آئے گا دنیا کے اس سمندر سے ہر کسی کو ویسے ہی جانا ہے جیسے سب گزرتے ہیں. فارمولا ہے keep hanging on to something, stick to something, پکڑ کے رکھ, تجھے آگے وہ ملے گا جس کے تحت تو جلدی کر جائے گا. اس لیے تو کہتے ہیں پہلا کروڑ بنانا بہت مشکل ہوتا ہے, دوسرا کروڑ آسان ہوتا ہے, پھر اگلا 2 کروڑ بنانا بہت مشکل ہوتا ہے, اگلا 8 بنانا آسان ہوتا ہے, پہلے 10 لوگ جمع کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, تیری موت ہو جائے گی اس میں, اگلے 10 بنانا آسان ہوگا کیونکہ وہ سارے لاکس تو کھول چکا ہوگا 2 بندے پکڑنے کے لیے, 2 لاکھ بنانے کے لیے, 2 کمپنیاں, ایک کمپنی کھڑی کرنے میں, ایک آرگنائزیشن کھڑی کرنے میں تجھے جو سال لگیں گے دوسری آسانی ہی سے بن جائے. پھر 2 کے بعد جب سیچوریشن پوائنٹ آئے گا تو اگلے 2 ایسے ہوں گے کہ تیری روح کی چیخیں نکال دیں گے, لیکن پھر اگلی 4 بنانا آسان. جتنا چیرتا ہوا جائے گا اتنا اس کائنات کے راز کھولتا جائے گا, اور کبھی نہیں سمجھا سکے گا ان کو جو پیچھے ہی رہ گئے. اس لیے my last line to your answer is ہر بات ہر کسی کو سمجھائی نہیں جاتی اور بتائی بھی نہیں جاتی, اس کے لیے اسے آگے آنا پڑے گا. پری ریکویزٹ ہی دنیا کے رازوں کو جاننے کا انیشیٹوز اور فیصلے. اللہ اکبر. کیا ہو جواب ہوگا آپ خاموش ہو گئے میرے خیال سے. ہمارے ساتھ جو ہے وہ شیخ نور احمد اشعری حفظہ اللہ, وہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام یا اخی الکریم. لوگوں کا آپ کے اس کلام کے اوپر جو ہے وہ بہت پیار آ رہا ہے ماشاءاللہ سے. اللہ تعالیٰ جی دعائیں آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے, اللہ تعالیٰ آپ سے قبول کرے. آمین. شیخ یہ بتائیں, سوال ختم ہو گیا آپ کے میرے خیال میں شیخ لوگوں کے بھی سوال ختم ہو گئے, لوگوں کے بھی سوال ختم ہو گیا نا اس کے بعد. وہ کہہ رہے ہیں ہو گیا پوڈ کاسٹ ہو گیا جی. سوال تو کافی ہیں. اچھا یہاں پر جو ہے آپ نے اگر کوئی اسپیسیفک کیس ڈسکس کرنا ہے تو کر لیں, جنرل ہم نے آپ کو قانون بتا دیا. اسی کے اندر جو ہے وہ آپ نے ایک تو یہ فرمایا اکتاتا اس لیے کیونکہ وہ چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جنگ لڑنا چھوڑ دیں, نیا زخم نہیں آتا, پرانے اصول ہو جاتے ہیں, پرانا زخم. اور اس ٹائم جو ٹائم پیریڈ ملا تھا وہ ضائع کیا اگلی بلاؤں کے آنے سے پہلے. یہ بتائیں کہ 2 قسم کی پرسنالٹیز ہم نے دیکھی ہیں اور ہر انسان اپنی سیلف ڈسکوری کے حساب سے اپنے آپ کو پہچانتا ہے. کامیابی کے لیے
कौन सा जज्बा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खौफ का या फिर उम्मीद का? यानी अगर मुझे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के साथ, मेरी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के साथ मुझे अगर कोई उठाए कि अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगे तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, मेरे माइंड में खौफ लेके आए, ये ज्यादा अच्छा जज्बा है अपने आप को राह रास्त पे रखने का, या फिर उम्मीद कि अगर तुम रास्ते पे रहोगे तुम्हें ये मिलेगा मंजिल? यानी मंजिल दिखाकर इंसान को मोटिवेट किया जाए कामयाबी की तरफ, ये ज्यादा अच्छा है, या फिर उसको खौफ बताकर कि अगर तू आगे नहीं बढ़ा, अगर तूने एक कदम आगे नहीं बढ़ाया, अगर तूने ये वाली जंग ऑप्ट नहीं की, अगर तूने ये इनिशिएटिव नहीं लिया, ये फैसला नहीं किया, तू जहां आ जाए वहां भी नहीं। दोनों ही मेरी नजर के अंदर प्राइमरी नहीं है, ना आगे की उम्मीद ना पीछे का खौफ। असल चीज जो इंसान को चलाती रहती है वो है रास्ते का हुस्न। रास्ते का हुस्न होता है मंजिल की चाहत नहीं। मंजिल की चाहत थका देगी, मंजिल का इंतजार थका देगी, क्योंकि कुछ मंजिलें सदियों के बाद, कुछ मंजिलें अपनी जिंदगी में मिलती ही नहीं हैं। मंजिलों को अगर सामने रखेंगे तो रास्ते थक जाएंगे, और रास्तों को सामने रखेंगे तो मंजिल नाराज हो जाएगी। दोनों का ख्याल रखेंगे तो वो पीछे वाला साहिल पे बैठा हुआ डराना लग जाएगा। ना पीछे का डराएं, क्योंकि उसमें फेलियर का खौफ आ जाएगा, और ना आगे की ऐसी पागलों वाली उम्मीद दें कि आगे टूटे तो डिप्रेशन में चला जाए। रास्ते का हुस्न समझाएं अब लोगों को चलने, उस रास्ते पे जो राज अफशा हो, उस रास्ते पे जो बातें पता चले, उस रास्ते पे जो अपने पोटेंशियल की लिमिट पता चले, उस रास्ते पे जो तगय्युरात आएंगे, जो चेंजेस आएंगी, जो नए लोग मिलेंगे, अपने नफ्स की बदलती हुई हालतों का जो तज्जिया होगा, जो अपने नफ्स के बदलते हुए हालात, अपने कंफर्ट जोन्स को छोड़ने की जो एंजॉयमेंट है, जो दर्द है उसका, अपने कन्वीनियंसेस को छोड़ने के जो दर्द है उसका, अपने घरों से निकलने का जो सलमान फारसी अगर मंजिल की आड़ में रहते, मंजिल तो थी दिल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात, लेकिन रास्ते का जो पेन था कि एक दिन मैं मिलूंगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इसके लिए कहां कहां उन्होंने मारनी, तो वो दर्द जब आता वो और उनमें हिम्मत पैदा थी, वो तकलीफ उन्हें और कंसिस्टेंट करती। तो रास्तों के अंदर जो आपके साथ होना है उसको एंजॉय करें। जो रास्तों के आगे मंजिलें हैं और उसका सोचेंगे तो थक जाएंगे, क्योंकि कुछ विजन 10 साल के होते हैं और कुछ 100 साल के होते हैं। मेरी नजर में आगे का पीछे का खौफ और आगे की उम्मीद के बजाय उसे ये बताएं कि जिंदगी का हुस्न ही मुशाहिदा है, तजर्बात है। यहां रहोगे तो पीछे वाला जो तुमसे पीछे वाला है, जब वो निकलेगा तो तुम्हें रोनता हुआ निकलेगा।